الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأسفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، ہمارا درس قرآن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے وہ جاری ہے، اور جس میں ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس کا ذریعہ ہم نے اپنے چینل ابو امیس اسلامک سپیچز یوٹیوب یہ چینل اس کو ہم نے بنایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد اب ہم سورۃ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں۔ واللہ الموفق والمعین، اللہ ہی سے توفیق دینے والا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ تو آئیے ہم سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات کا کچھ ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ یہ سورت، اس کا نام آل عمران ہے۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں 200 آیات اور 20 رکوع ہیں، اور اگر اس سورت کے کلمات شمار کیے جائیں جن کو کلمہ کہتے ہیں، ان کی تعداد 3542 ہے، اور اگر اس سورت کے حروف ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ فرمایا کہ 15336 ہیں، 15336 حروف ہیں۔ تو یہ سورۃ آل عمران، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ فرمایا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جن کا معنی اور مراد اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الحی زندہ ہے، قیوم القیوم تھامنے والا ہے، زندہ رہ کر ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اتاری اس نے آپ پر کتاب سچی، مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اتارا اللہ نے تورات کو اور انجیل کو، من قبل اس قرآن سے پہلے، ھدی للناس، یہ قرآن اور وہ سابقہ کتب لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہیں۔ وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا یعنی قرآن اتارا جس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان اور زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں بناتا ہے ماں کے رحم میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ تو یہ سورۃ آل عمران کی پہلی 6 آیات ہیں، ان کا ہم نے ترجمہ سیکھا۔ ابھی ہم ان کی تفسیر سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر قرآن حکیم کا روح سخن وہ یہود کی طرف تھا، یہود کو خطاب کیا، زیادہ تر ان کی شرارتیں بیان کی، ان پر قرآن حکیم نے زد لگائی، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ اور سورۃ آل عمران میں زیادہ تر اس کا مخاطب نصارہ ہیں، اور جیسے سورۃ بقرہ میں مختلف احکام بیان ہوئے، کئی احکام بہت
تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، کچھ احکام اجمالی بیان ہوئے۔ اس صورت آل عمران میں بھی اسی طرح احکام چلیں گے۔ اس صورت بقرہ اور صورت آل عمران یعنی یہود و نصارہ کو قرآن حکیم خطاب کر کے ان کو ہدایت کی دعوت دے رہا ہے۔ تو صورت آل عمران اس کا چونکہ موضوع، اس کا جو مرکزی مضمون وہ نصارہ کو خطاب ہے، نصارہ کی طرف اس کا روح سخن ہے۔ تو نصارہ کا ایک وفد، نجران کا ایک وفد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آیا، اور ان کے اندر 60 آدمی تھے، اور ان کی قیادت کرنے والے 3 ان کے بڑے سرپنچ تھے، 3 بڑے سردار تھے ان کے۔ ایک کا نام عبد المسیح تھا، اور دوسرے کا نام ابو حارثہ تھا، اور تیسرے کا نام السید لکھا ہوا ہے، سید یا سید اس کا نام ہے۔ یہ 3 ان کے بڑے سردار تھے۔ یہ آئے اور انتہائی تہذیب کے ساتھ آئے، مہذب انداز، اور ان کے آنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد ان کا سیاسی تھا، اور دوسرا مقصد ان کا مذہب کی تبلیغ تھی، نصارہ کی تبلیغ کر رہے تھے۔ سیاسی مقصد کیا تھا کہ جب مسلمان مدینہ کے اندر انہوں نے اپنے قدم جما لیے تو حکم ہوا کہ یہود و نصارہ کو یہاں سے نکال دو۔ تو یہود کو نکالنے کے لیے مسلمانوں نے اقدام کیے۔ یہود کے بڑے مشہور 3 قبیلے وہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کو تو جلا وطن کر دیا گیا، اور باقی رہ گیا بنو قریظہ۔ انہوں نے خندق کے موقع پر مسلمانوں سے غداری کی، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ غداری کی۔ تو اس وقت ان کے لیے حکم ہوا کہ ان کے بارے میں کوئی بہترین فیصلہ کیا جائے۔ تو جناب سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا، اور وہ اس فیصلے پر ان سے فیصلہ کروانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو اس فیصلے کے مطابق انہوں نے اسلام کا یہ فیصلہ جو اللہ کی منشا کے مطابق تھا، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھا، اس فیصلے کو جاری فرمایا۔ اور جب یہ فیصلہ ہوا، نصارہ نے سنا کہ یہود پر مسلمان قابض ہو گئے، ہیوی ہو گئے، یہود کو وہاں سے نکال دیا، مدینہ کو خالی کر دیا، اب ہماری باری ہے۔ تو نصارہ آئے اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ ہم ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر ہم رہ لیں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا ایک سیاسی مقصد تھا، اور دوسرا ان کا مذہبی مقصد تھا۔ مذہبی مقصد کے اندر وہ اپنے مذہب کی دعوت دے رہے تھے، اور ان کی ملاقات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى ان سے ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تواضع فرمائی اور ان سے گفتگو ہوئی۔ تو موضوع ہوا الہ، الہ کون ہے؟ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ الہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ الہ عیسیٰ نہیں، الہ اللہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند باتیں پوچھی۔ آپ یہ بتاؤ کہ اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، معبود ہے، خدا ہے، تو ذرا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بات یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم پوری کائنات پر محیط ہے؟ کہنے لگے بالکل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں؟ کہنے لگے بالکل، عیسیٰ بن مریم وہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام قادر مطلق ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو حیا آنی چاہیے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ الہ کے اندر تو یہ صفات ہونا ضروری ہے۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جو ازل سے ہو، ابد تک ہو۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی سے پیدا نہ ہوا ہو۔ میرا اللہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کا مولود ہے۔ تو میرے اللہ کے اندر یہ صفات ہیں، اور میرے اللہ کا علم پوری کائنات پر محیط ہے، پوری کائنات اس کے علم کے اندر ہے، اور میرا اللہ تو قادر مطلق ہے۔ تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا کر بیٹھ گئے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے۔ سوچنے لگے، تو سوچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے بات کرو، ان کو مباہلہ کی دعوت دو۔ تو چنانچہ مباہلہ کی دعوت دی گئی۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وثم نبتہل، یہ تفصیل ہے، یہ مباہلہ کی آیات آگے آ رہے ہیں، وہاں پر تفصیل کی جائے گی۔ تو مباہلہ کی دعوت دی گئی، لیکن یہ مباہلہ کی دعوت پر نہیں آئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا واسطہ ایک نبی سے ہے۔ جب نبی ہم سے بات کریں گے، نبی کے ساتھ ہم مباہلہ کریں گے، تو اللہ اس کو کامیاب کریں گے اور ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے مباہلہ پر نہیں آئے۔ یہ تفصیل اپنے مقام پر ہوگی۔ تو چنانچہ یہ نصارہ کا وفد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اب قرآن حکیم جو ہے نا اسی مضمون کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا الف لام میم، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے
ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کے معنی اور مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مفسرین کی سب سے بہترین رائے یہ ہے، اور قیامت کے دن جنت میں ان کے معنی کھولے جائیں گے، علماء کی مجلس میں ان کے معنی ظاہر کیے جائیں گے، اور یوں سنا کہ جس مجلس کے اندر یہ معنی کھولے جائیں گے اس مجلس کے اندر اتنی لذت ہوگی کہ جنت کی کسی اور نعمت میں وہ لذت نظر نہیں آئے گی۔ تو فرمایا الف لام میم حروف مقطعات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پہلی آیت کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس دعوے پر دو دلیلیں دی گئی ہیں۔ ایک دلیل عقلی دی گئی ہے، دوسری دلیل نقلی دی گئی ہے۔ عقلی دلیل الحی القیوم، کیونکہ عبادت اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کو ہی معبود بنانا ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت روا نہیں، وہی قابل عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں کہ کسی کو انتہائی عزت اور رفعت کا مقام دے کر اس کی انتہائی تعظیم کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنے تذلل کا اظہار کرنا، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، اس کے سامنے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا، اس کے سامنے عاجز بنا کر پیش کرنا۔ تو انسان جب اللہ کے سامنے عبادت کے لیے جھکتا ہے تو اپنے آپ کو تذلل اور عاجز بنا کر اس کی انتہائی عظمت اور محبت دل میں رکھ کر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جس کی عبادت کی جائے اس کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ وہ ذات الحی ہمیشہ سے ہو، ازلی ہو، ابدی ہو، القیوم خود ہمیشہ زندہ رہ کر کسی کا محتاج نہ ہو، ساری کائنات کو تھامنے والا ہو۔ تو جب یہ صفت صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے اور کوئی ایسا نہیں جو نہ کوئی مقرب نبی ازلی ہے، نہ فرشتے ازلی ہیں، نہ کوئی اللہ کے ولی ازلی ہیں، نہ کوئی غوث قطب ابدال کوئی بھی ازلی نہیں ہے، تو ازلی ذات صرف اللہ کی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، کسی کے محتاج نہیں۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ جو اپنے وجود میں محتاج ہے، اپنی حیات میں محتاج ہو، اپنی زندگی میں محتاج ہو، وہ کسی کا معبود نہیں ہوتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ تو عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ اتنی عزت اور اتنے مقام پر ہو کہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کی عبادت کی جائے۔ تو فرمایا وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ معبود وہی ہے اور کوئی معبود بننے کے قابل نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ رہ کر پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے، پوری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہے، پہاڑوں کو تھامے ہوئے ہے، سمندروں کو تھامے ہوئے ہے، ہواؤں کو تھامے ہوئے ہے، پوری مخلوقات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ الحی القیوم، یہ عقلی دلیل ہے۔ آگے نقلی دلیل، فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر سچی کتاب نازل کی، وَأَن مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ تو اب نقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ کئی لوگ اللہ نے بھیجے، 1,24,000 اللہ نے نبی بھیجے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہر نبی ایک زمانے میں اکٹھے نہیں آئے، تمام نبی ایک زمانے میں اکٹھے نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام کا زمانہ اور نوح علیہ السلام کا زمانہ بعد میں، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے سب کا زمانہ ایک نہیں ہے، سب مختلف زمانوں میں آئے، اور سب کا مقام بھی ایک نہیں ہے، ایک جگہ پر نہیں آئے، نہ ایک جگہ پر آئے نہ ایک زمانے میں آئے، مختلف زمانوں میں آئے، اور نہ ہی جدید ٹیکنالوجی تھی کہ ایک دوسرے سے کوئی رابطہ ہوتا، جیسے آج کل دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر انسان دوسرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ نہ ہی ان کے کوئی واٹس ایپ گروپ تھے کہ گروپوں کے اندر آج کل تو باتیں بہت دور تک چلی جاتی ہیں، اس وقت تو کوئی جدید انتظام نہیں تھا، نہ ہی ان کی آپس میں ملاقات تھی۔ چند ایک انبیاء جو ایک زمانے میں ہو شاید ان کی ملاقات ہو، لیکن سب کا زمانہ بھی بڑا بعید، مکان کے اعتبار سے بھی دور، اور اللہ نے بتلایا کہ فلاں نبی بھی آئے، فلاں نبی بھی آئے، لیکن بات یہ ہے کہ سب کا دعویٰ ایک ہے، سب کی بات ایک ہے۔ آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، صالح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی ایک ہی دعویٰ کر رہا ہے، ابراہیم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، یوسف بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نقلی دلیل کہ کائنات کے اندر اتنے لوگ کم و بیش 100 لاکھ انبیاء علیہ السلام ایک بات پر متفق ہو جائیں، اتفاق کر لیں، تو یہ نقلی دلیل ہے، اور ان کی زندگی کو تو ابھی ہم نے چھیڑا ہی نہیں جب اتنے لوگ اتفاق کر لیں، لیکن جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے،
उनकी हयात तय्यबा को देखेंगे तो कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आएगी कि जिनकी तरफ इंसान उंगली उठा सके, जिनकी तरफ कोई ऐब की निस्बत की जा सके। तो जब अल्लाह ने इतने मुकद्दस शख्सियात उनको एक ही दावा दिया तो मालूम हुआ कि ये बहुत बड़ा दावा है और अल्लाह तबारक व तआला यही चाहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे अलावा किसी की बंदगी ना की जाए। तो ये नकली दलील हुई। फरमाया कि वह अनज़लत तौरात वल इंजील, उस अल्लाह ने तौरात और इंजील नाजिल फरमाई। तौरात और इंजील जो नाजिल हुई वो बरहक और सच थी, अपने ज़माने में वो काबिल अमल थी और उस पर अमल करना उस वक्त ज़रूरी था। वह अनज़लल फुरक़ान, लेकिन जब फुरक़ान आ गया, कुरान आ गया, तो वो सब किताबें उनके अहकाम मनसूख हो गए। फरमाया मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, इस कुरान से पहले वो तौरात और इंजील काबिल अमल थे, हिदायत का ज़रिया थे। लेकिन जब कुरान आया फरमाया व अनज़लल फुरक़ान, अल्लाह ने फुरक़ान नाज़िल फरमाया जिसने हक़ को हक़ बयान किया, कुफ्र को कुफ्र बयान किया, काफिरों की आंखों में आंखें डालकर कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों, काफिरों को खिताब यूँ किया तो इसने हक़ और बातिल को वाज़े कर दिया। हक़ को हक़ बयान किया, बातिल को बातिल बयान किया। हक़ को बयान करने में किसी लचक का शिकार नहीं हुआ, बातिल को बातिल कहने में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। व अनज़लल फुरक़ान, ये कुरान हक़ है और सच है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह ताला की अकली और नकली दलील समझने के बावजूद इनकार कर रहे हैं, फरमाया लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम, और अल्लाह ज़बरदस्त है, इंतकाम ले सकता है, जब चाहे ज़बरदस्त है, उसका कब्ज़ा है। इंतकाम लेने पर आए तो कोई उसको रोक नहीं सकता, तो वो सब कुछ कर सकता है। आगे फरमाया इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, अल्लाह की इबादत क्यों करें? क्योंकि इसका इल्म पूरी कायनात पर मुहीत है। अल्लाह ताला का इल्म इतना मुहीत है कि आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। आसमान पर जितनी मखलूक़ात हैं वो सब उसके इल्म मुहीत के अंदर हैं, ज़मीन के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं वो सब उसके इल्म के अंदर हैं। हवा कितने ज़र्रात उड़ा रही है सब कुछ जानता है, ज़मीन के कितने ज़र्रात हैं सब कुछ जानता है, ज़मीन की कितनी तह है सब कुछ जानता है, इस तह के अंदर कौन सी मखलूक है सब कुछ जानता है, पहाड़ कितने बड़े हैं सब कुछ जानता है, उनका वज़न कितना है सब उसके इल्म में है, उसके अंदर ज़र्रात कितने हैं, कंकरियाँ कितनी हैं, कितना जो है ना उनके रंग कितने हैं सब कुछ जानता है। गारों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, उनकी तह में कौन सी मखलूक रहती है सब कुछ जानता है, क्योंकि कायनात में कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है। सारी कायनात को जानता भी है, संभालता भी है, रिज़्क़ भी देता है, उनके मुनासिब उनको अशिया भी फराहम करता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर चलने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं मगर अल्लाह ने अपनी रहमत से उनके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, उनके अर्ज़ ठिकाने को और उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो अशिया उनको देनी है वो सब कुछ जानता है और फराहम कर रहा है। तो फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, अल्लाह वो ज़ात है कि जो कादिर मुतलक है, जो माँ के पेट के अंदर तुम्हारी सूरतें बनाता है, कैफ़ यशा, जैसे चाहता है। खलक़कुम फ़ी ज़ुलुमातिन सलास, तुम्हें 3 अंधेरों के अंदर उसने पैदा किया, माँ के पेट का अंधेरा और जिस झिल्ली के अंदर बच्चा होता है उसका अंधेरा, और फिर पेट का ऊपर से अंधेरा, 3 अंधेरे, रहम का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा और झिल्ली का अंधेरा, ये 3 अंधेरे, इनके अंदर अल्लाह तुम्हारी सूरतें बना रहा है। कैफ़ यशा, जैसे चाहता है। अरबों इंसानों में से कोई इंसान दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता। अगर आप सारी कायनात के अव्वलीन आखिरीन जमा कर लें वो सब एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, उनकी शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला ने ऐसा इम्तियाज़ रखा है कि उनके फिंगर प्रिंट भी आपस में मैच नहीं करते। ये कौन करने वाला है? फरमाया हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, रहम के अंदर और माए चीज़ पर, बहने वाली चीज़ पर शक्ल बना रहा है। एक मादे वाली चीज़ हो, एक जो है ना मोटी चीज़ हो, एक मादा हमारे सामने पड़ा हो, उससे शक्ल बनाना आसान है, लेकिन माए बहने वाली चीज़ पानी, उस पर तुम्हारी शक्ल बना रहा है। तो फिर कह दो ना ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वही, अल अज़ीज़, ज़बरदस्त है, सारी कायनात पर उसका कब्ज़ा है, अगर चाहे तो सारी कायनात को एक आन में फ़ना कर दे। अल हकीम, लेकिन हिकमत के साथ वो निज़ाम चला रहा है कि फ़ौरन गिरफ्त नहीं करता। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फ़रमाए, कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह।